مولانا حسین احمد مدنی برصغیر پاک و ہند کے عظیم عالم، مجاہد آزادی اور سیاسی رہنما تھے۔ آئیے آج ان کی زندگی، تعلیم و سیاسی خدمات اور تصانیف کا جامع جائزہ پیش کرتے ہیں۔ مولانا مدنی کی شخصیت اور خدمات نے برصغیر کی تاریخ میں اہم مقام حاصل کیا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی 6 اکتوبر 1889 کو ضلع اناؤ یوپی برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولانا حبیب اللہ ایک معروف عالم دین تھے جنہوں نے مولانا مدنی کی ابتدائی تعلیم میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا مدنی نے قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے محض 13 سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، جہاں ان کے اساتذہ میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی شامل تھے۔ مولانا مدنی نے وہاں علوم اسلامی میں مہارت حاصل کی اور ان کے علمی سفر کا آغاز وہیں سے ہوا۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد مولانا مدنی نے وہیں تدریس کا آغاز کیا۔ انہوں نے حدیث کی تعلیم دی اور ان کے طلبہ میں کئی معروف علماء شامل ہوئے۔ ان کے درس و تدریس کی خدمات نے دارالعلوم دیوبند کو ایک ممتاز علمی ادارہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے مشہور ترین تلامذہ میں سے چند کے نام یہ ہیں: مولانا سرفراز خان صفدر، عبدالحمید سواتی، مولانا مجاہد الحسینی، مولانا منت اللہ رحمانی، احتشام الحق تھانوی، مولانا جمشید علی خان، قاری فخر الدین گیاوی، مولانا نعمت اللہ اعظمی، نصیر احمد خان بلند شہری اور مولانا قمر الدین گورکھپوری صاحب وغیرہ ہیں۔ خلافت تحریک میں مولانا مدنی کا کردار بہت اہم تھا۔ یہ تحریک خلافت عثمانیہ کے تحفظ اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے چلائی گئی تھی۔ مولانا مدنی نے مختلف جلسوں میں شرکت کی اور مسلمانوں کو انگریزی حکومت کے خلاف متحد ہونے کی ترغیب دی۔ ان کی تقاریر اور تحریروں نے مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار کیا۔ مولانا حسین احمد مدنی جمعیت علماء ہند کے اہم رہنماؤں میں سے تھے۔ انہوں نے اس تنظیم کے ذریعے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے کام کیا۔ جمعیت علماء ہند نے آزادی کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا تھا اور مولانا مدنی اس کے سرکردہ رہنماؤں میں شامل تھے۔ ان کی قیادت میں جمعیت علماء ہند نے مختلف سیاسی و سماجی مسائل پر اہم فیصلے کیے اور انگریزی حکومت کے خلاف مضبوط موقف اختیار کیا تھا۔ مولانا مدنی کو ان کے سیاسی سرگرمیوں کی بنا پر کئی بار گرفتار کیا گیا۔ انہیں مالٹا جیل بھیج دیا گیا تھا، جہاں انہیں قید رکھا گیا۔ انہوں نے اپنے قید و بند کی صعوبتوں کو صبر و تحمل سے برداشت کیا اور اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس دوران انہوں نے اسیر مالٹا نامی کتاب لکھی، جس میں مالٹا کے قید و بند کی صعوبتوں اور وہاں کے حالات کو بیان کیا۔ ان کی یہ کتاب ان کے صبر و حوصلے اور استقامت کی بہترین مثال ہے۔ مولانا مدنی نے ہندوستان کی آزادی اور انگریزی حکومت کے خلاف مختلف تحریکوں میں حصہ لیا اور مسلمانوں کو اس جدوجہد میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ انہوں نے عدم تعاون تحریک اور سول نافرمانی تحریک میں بھی حصہ لیا۔ ان کی سیاسی خدمات کی بدولت وہ کانگریس کے ساتھ مل کر آزادی کی جدوجہد میں شامل رہے۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے آزادی کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا اور انگریزی حکومت کے خلاف جدوجہد کی۔ مولانا حسین احمد مدنی نے کئی اہم کتابیں تحریر کی جو ان کے علمی و فکری کارناموں کے عکاس ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں کچھ یہ ہیں: نقش حیات، یہ ان کی خود نوشت سوانح حیات ہے جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات، تجربات کو بیان کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آزادی ہندوستان کے حالات پر بھی مفصل گفتگو کی ہے۔ اسیر مالٹا، اس کتاب میں انہوں نے مالٹا کے قید و بند کی صعوبتوں اور وہاں کے حالات کو بیان کیا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی 5 دسمبر 1957 کو انتقال کر گئے۔ ان کی وفات سے ہندوستانی مسلمانوں کو ایک بڑا صدمہ پہنچا۔ ان کی زندگی اور خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کے کارنامے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی شخصیت اور خدمات نے انہیں برصغیر کی تاریخ میں ایک اہم مقام عطا کیا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی کی زندگی اور خدمات ہمیں جدوجہد، قربانی اور استقامت کی اہمیت سکھاتی ہے۔ ان کی شخصیت ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے اور ان کے کارنامے ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گے۔